اس کے بعد اہل کتاب سے مجادلے کے حوالے سے چند آداب ہیں کہ اچھی طرح سے ان سے گفتگو کیا کرو۔ پھر کفار کے کچھ اعتراضات ہیں، ایمان نہ لانے کے حوالے سے ان کے کچھ بہانے ہیں، اور وہ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، اس بات کا ذکر ملتا ہے، عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً میری زمین بہت کشادہ ہے، لہٰذا تم صرف میری عبادت کرو۔ یعنی اگر تمہیں ابھی کفار مکہ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، تو تمہیں صبر کرنا ہوگا، ایک وقت آئے گا میری زمین بہت کشادہ ہے، میں تمہیں کسی اور جگہ منتقل کر دوں گا، تم وہاں پر میری عبادت اچھے طریقے سے کر سکو گے۔ آزمائش کے حوالے سے سورہ عنکبوت کی ہم نے ابتدا میں جو باتیں پڑھی ہیں کہ اللہ آزمائے گا ضرور، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بندے کی آزمائش ہوگی، ہر ایمان والے کی، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو آزمائش ان کے ساتھ لازم ہو گئی۔ ہمیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری آزمائش کیوں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش میں سب سے زیادہ سخت انبیاء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سخت۔ آپ سورہ انبیاء آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کیسی کیسی آزمائشیں ان نبیوں پر آئی ہیں۔ اس کے بعد آزمائش میں سب سے زیادہ سخت صالحین اور نیک لوگ ہوتے ہیں، پھر لوگوں میں سے جو افضل ہو، پھر جو اس کے بعد افضل ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور آدمی کی آزمائش جاری رہتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آزمائش یقینی ہے، لیکن اللہ سے ہم یہ دعا کریں، بڑی خوبصورت دعا جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہمیں اللہ نے سکھائی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے اٹھایا نہ جا سکے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے ہمارے مولا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، لیکن آزمائشوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم آزمائشوں کے بالکل قابل نہیں ہیں، لیکن اگر اس کی منشا، اس کی حکمت کے مطابق کسی بھی طرح کی آزمائش میں گرفتار ہوں تو صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں اور اللہ سے دعا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، جو سورہ بقرہ میں ہے، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا نزول فرما دے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں موت اس حال میں دے کہ ہم تیرے مطیع اور فرما بردار ہوں، تیرے باغی نہ ہوں کہ آزمائشوں پر بے صبرے ہو کر تجھ سے بغاوت کر بیٹھیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب طغیانی آتی ہے، ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جب خشکی تک اللہ پہنچاتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ اکرمہ بن ابی جہل، ابو داؤد کی صحیح سند سے روایت ہے کہ فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے سوچا کہ جی یہ تو میرے ابا کا قاتل، میرا دشمن مکہ داخل ہو گیا ہے، لہٰذا میں یہاں سے بھاگوں کہ یہ مجھے بھی قتل نہ کر دے۔ تو اکرمہ بھاگا اور کشتی میں سوار ہو کر نکلنا چاہا اس نے۔ ابھی کشتی آگے گئی تھی، سمندر کے بیچ پہنچی نہ ہوگی تو اچانک بڑا زبردست طوفان آیا۔ جب طوفان آیا تو سارے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، کسی نے کسی کو پکارا، کسی نے کسی کو پکارا، لات منات عزا، ان ساروں کے تو کام ختم ہو گئے تھے۔ تو ملاح نے کہا کہ اگر تمہیں اس وقت زندگی بچانی ہے تو اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اکرمہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچانے والا ہے اس طوفان میں تو یہی بات تو محمد کر رہا ہے، تو اس سے بھاگ کر میں سمندر میں آیا، تو کیوں نہ واپس جا کر اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ لہٰذا وہ کسی طرح واپس آیا اور اس نے آ کر دین اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ نے ابو جہل کے بیٹے کو اسلام کی توفیق دی۔
یہی بات اللہ نے یہاں پر فرمائی کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور طغیانی آتی ہے تو پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات پر کامل توکل ہونا چاہیے۔ جو سمندروں کے طوفانوں سے آپ کو بچا سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کے طوفانوں میں بھی آپ کو نکال دے گا، سلامت رکھے گا، آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اور پھر سورہ عنکبوت کا اختتام ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے یا حق کی تکذیب کرے جب وہ آ جائے۔ کیا جہنم میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ سارے کافروں کو جلایا جا سکے؟ بہت بڑی جگہ ہے، بڑی عظیم ہے جہنم، اس میں ٹھکانہ ہے کافروں کے لیے، اللہ اس کے شر سے، اس جہنم سے ہمیں بچا لے۔ آخری آیت ہے آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یعنی اشارہ اس بات کا ہے کہ تم نے اے صحابہ کی جماعت ہمارے راستے میں کوشش کی ہے، اب ہم پر لازم ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، تمہیں ہجرت کی طرف بھی ہم لے کر جائیں گے، تمہیں حبشہ بھی لے کر جائیں گے، تمہیں وہاں بھی سلامت رکھیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں مدینہ لے کر جائیں گے، وہاں پر تمہیں فتوحات کا ایک سلسلہ دیں گے، اور پھر تم سب کو دوبارہ مکہ میں بھی داخل کریں گے فاتحانہ طور پر۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں اپنے بندوں کے سامنے رکھ کر انہیں تسلی دی ہے کہ جو کوشش کرے گا ہم اسے اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے۔ یعنی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی قدم اٹھایا تو یہ لازم ہے اللہ پر کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھائیں اور اللہ ہماری مدد نہ کرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اپنے ہر کام میں خوبصورتی کا طلبگار ہیں۔ جب بھی کوئی کام کرے اس کام میں خوبصورتی پیدا کرے۔ نماز ادا کرتے ہیں تو خوبصورتی سے ادا کریں، کوئی دینی کام کرتے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ کریں، اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو عمدہ سے عمدہ کھلائیں، کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ کریں، جانور کو ذبح کرتے ہیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، ذبح بھی خوبصورتی کے ساتھ کیا کرو، چھری کو تیز کر لیا کرو، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ دین ہمیں ہر معاملے میں خوبصورتی سکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں، اپنے سارے کاموں میں خوبصورتی کے متلاشی ہیں۔ خوبصورتی سے دین کی امور کو سر انجام دیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے گا، ہمارا ساتھ دے گا، ہماری مشکلات کو آسان کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت جو سنا گیا اور جو کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔